جنرل صاحب، فتح 4 میزل کا ہم نے تجربہ کیا. فتح سیریز کا یہ چوتھا میزل ہے. منوورنگ کی اگر چیز دیکھیں یا ہدف کی درستگی کی چیز دیکھیں یا رفتار کے اعتبار سے دیکھیں، ہم دفاعی اعتبار سے ہر تجربہ کرتے ہیں. تو یہ تجربات کے پیچھے کی داستان کیا ہے؟ تجربات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کس کے ارادوں کو دیکھ کر پیش آتی ہے؟ اور پھر ہماری موجودہ پوزیشن کیا دکھائی دیتی ہے؟ ایک تو بڑا کہ جو راکٹ فورس، آرمی راکٹ فورسز کمانڈ ایک نئی فورس کھڑی ہوئی ہے پچھلے سال مئی کے تجربے کے بعد. مقصد بڑا واضح تھا کہ جو ہمارے نان نیوکلیر سسٹمز ہیں وہ ایک ایسی کمانڈ کے نیچے آ جائیں جو جب بھی چاہیں استعمال کریں، دنیا کو نیوکلیر کا خطرہ نہ ہو. اس کے بعد سے یہ فورس لگی ہوئی ہے، اور آج یہ ان فورسز کا یہ ٹریننگ تھی. فورس نے ٹریننگ کی ہے اس کے اوپر، فورس نے خود اس کو فائر کیا ہے، دیکھا ہے، سائنٹسٹ نے دیکھا ہے، دوسرے لوگوں نے دیکھا ہے. ایک تو اس کا یہ ویلیڈیٹ کر دیتا ہے کہ بھئی کیا میزائل جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد پورا کرتا ہے، یہ الحمدللہ 100% پورا کرتا ہے. نمبر 2 اس کی ایکوریسی دیکھنی ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگ ٹرین کیسے ہوتے ہیں. یہ تو ایک نارمل پروسیجر چلتا رہتا ہے، اور کسی بھی سسٹم کو، میزائل سسٹم کو پرفیکٹ ہونے میں 4 سے 5 ٹیسٹ جنرلی کرنے پڑتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جس ماحول میں اس میزائل کا تجربہ ہوا ہے، میں اپنا ذاتی نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ انڈیا کے آرمی چیف انہیں کو ایک بیان دیا تھا کل میں نے کل ہی سنا ہے، کب دیا انہوں نے بیان. ان کا بیان بڑا عجیب سا تھا. وہ دہشت گردی کے تناظر میں بات کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ it's up to Pakistan whether it wants to be part of geography or wants to be part of history. ان کا مقصد یہ تھا اگر پاکستان ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم پاکستان کو دفن کر دیں گے، اور اگر پاکستان ہماری بات مان لے گا، گھٹنے ٹیک دے گا، تو ہم پھر پاکستان کو رہنے دیں گے اور پاکستان کو چلنے دیں گے. یہ کم از کم میرا جو ماننا ہے کہ یہ ان کی بات کا مطلب یہی تھا. یہ وانٹ ٹو بی پارٹ آف جیوگرافی مطلب یہ کہ دفن کر دیے جائیں گے. آئی وانٹ ٹو بی پارٹ آف ہسٹری یعنی آپ رہیں گے اور ہم آپ کو ہمارے رحم و کرم پر رہیں گے. پاکستان کی فوج کی طرف سے بیانات ہم چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو آج جو بیان گیا ہے فتح 4 کے ذریعے وہ بڑا واضح ہے کہ الحمدللہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور اس کے بعد تو تاریخ جائے گی نہیں، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا. جنرل صاحب اگر دیکھا جائے بھارت کی اگر موجودہ پوزیشن، جنرل صاحب بھارت کی موجودہ پوزیشن کو اگر دیکھیں تو آپ پچھلے دنوں کے کچھ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں یا پچھلے 1 سال کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ راج ناتھ سنگھ کے ہوں یا بھارتی چیف کے جس بیان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ہوں، یا پھر اس سے پہلے بینجامن نیتن یاہو کے دیے گئے بیانات ہوں، اور اسی کے ڈاٹ لنک ہوتے کے پی کے اندر دہشت گردی کی سپائکس دیکھنے کو آئے اور افغانستان سے دراندازی کی کوششیں کی جاتی رہیں، تو اس پورے منظرنامے میں بھارتی کردار کیوں ہے، کیسا ہے، کب تک رہے گا اور اس کا انجام کیا نکلے گا؟ دیکھیے وہی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان تو الحمدللہ رہتی دنیا قائم رہے گا، اور جغرافیہ اگر تبدیل ہو جائے گا یا جغرافی میں دفن ہو جائے گا زمین تو وہ پھر ہندوستان کا نام ہے. کیونکہ بھارت نے آج سے نہیں گزشتہ 3 دہائیوں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کا بازار سرگرم کیا ہوا ہے، افغانستان کے ذریعے، اپنے لوگوں کے ذریعے، پھر ایران میں جو بلوچ تھے ان کے ذریعے. پاکستان تو بڑا واضح ہے، اور پاکستان نے، میرا تو گلہ یہی رہتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ اس گیم میں پاکستان سے بہتر اس خطے میں کوئی ملک نہیں ہے. بھارت اپنا انجام کی فکر کرے، کیونکہ بھارت کے جو مسائل میں سے بہت بڑے مسائل، ایک تو آئیڈینٹی کرائسس، میں بار بار کہتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ پلیز پڑھیے اس کو. بھارت میں ہندو میجورٹی کنٹری نہیں ہے، یہ ان میں غیر جو ہندو تھے ان کو زبردستی شامل کر کے انہوں نے ہندو میجورٹی بنایا. بھارت میں فوڈ کی جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کسی ملک میں ہے تو بھارت میں ہے یہ. اور بھارت کو اپنے آپ کو ٹھوٹ سے بچانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، ہندوتوا، یعنی آپ ہندو ریاست ہے، اس کا رکھ حق ہے. اور پاکستان کو جب تک پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے نہ رہیں اور وہ اگریسو ملک کے طور پہ سامنے نہ آئیں
تو پھر بھارت کے ٹوٹ پھوٹ کی جو سپیڈ ہے یہ اور تیز ہو جائے گی. اس لیے بھارت کو اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے کیونکہ پاکستان بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کر رہا, یہ بھی میرا قلعہ ہے. تو سر بھارت کو ابھی اپنے آپ کو اگر بچانے کے لیے یہ تو محاذ وہ ہے کہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی کچھ نہیں کر رہا, پاکستان اپنی کیپیسٹی میں بہت زیادہ کر سکتا ہے, لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دفاعی اعتبار پہ ریئیکشن کے طور پہ کرتے ہیں. لیکن سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اگر منظرنامے کی بات کی جائے تو اس میں جو دی ہیگ کی عدالت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو اندازے اور مفروضات کی بنیاد پہ بھارت پانی سٹور کرنے کی پالیسی بنائے ہوئے ہے وہ نہیں چل سکتی. اس طریقے سے پانی سٹور نہیں کیا جا سکتا, یہ غیر قانونی ہے. تو یہ فیصلہ جو پاکستان کے حق میں آیا یہ کس حد تک برتری ہے اس دور میں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں آپریشن سندور پانی کی روک تھام کے حوالے کی صورت میں جاری ہے؟ دیکھیے, میں اس دن سے جب سے انہوں نے یہ بات کی میں کہہ رہا تھا کہ بھارت کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو روکنے کی, پانی کی. ہاں وہ کچھ اگلے چند سالوں میں جا کر بنا لے تو الگ بات ہے, لیکن بڑا واضح ہے. دیکھیے پاکستان کے لیے جو پانی ہے ہمارے لیے زندگی و موت کا سوال ہے. ہماری جو حکومت ہے اس نے بڑا واضح کر دیا ہوا ہے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اگر ہمارا پانی روکا گیا تو دس از اے ڈیکلریشن آف وار. اور اس کے بعد کیا ہوگا, یہ ہمارے چیف فیلڈ مارشل جب امریکہ میں تھے وہاں انہوں نے بیان دیا تھا. یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا خواستہ پاکستان کو کچھ ہوتا ہے اس دنیا کے کیا فائدہ ہے اس دنیا کا. جہل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت اپنے دفاعی بجٹ میں جس حد تک اضافہ کر رہا ہے اور اپنے میزل سسٹم کو جس حد تک آگے بڑھانے کی تگودوں میں ہے, چاہے وہ اگنی 5 والا منظرنامہ ہو یا ICBM والی تیاری ہو, تو اس صورت میں پاکستان کی جوابی تیاری وہ چاہے اس فتح 4 کے حوالے سے ہو کہ درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا جا سکے یا ہمارے دوسرے میزل سسٹم ہے یا ڈرون ٹیکنالوجی ہے, کس حد تک خطے میں طاقت کا توازن برقرار ہے یا کس حد تک عدم استحکام دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے بھارت پر تو پاگل بند سوار ہے اور ان کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے, ڈیفنس بجٹ ہے ان کا. اور وہ اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وغیرہ وغیرہ بنا رہے ہیں. پاکستان کی ایسی کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو اپنے افواج پہ فخر ہونا چاہیے کہ 10واں حصہ ہے بجٹ ان کا. ہمارا $9.04 بلین ہے, ان کا $92.5 بلین بجٹ ہے بھارت کا. اسی لمیٹڈ بجٹ میں پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے, ماڈرنائز کیا افواج کو, بلکہ ہر وہ ہتھیار پاکستان کے پاس موجود ہے جس کی پاکستان کو اپنی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جنرل راحیل شریف کے الفاظ جو انہوں نے 16 اگست کو گلگت میں کھڑے ہو کر کہے تھے مودی کے اس بیان کے جواب میں, جو اس نے لال قلعے پہ کھڑا ہو کر کہا تھا کہ 15 اگست 2015 کو کہ مجھے گلگت بلتستان سے خط آتے ہیں کہ ہماری آزادی دلواؤ, مجھے بلتستان سے خط آتے ہیں مجھے آزادی دلواؤ. جنرل راحیل شریف نے اس وقت گلگت جا کے جہاں سے سی پیک شروع ہوتا ہے جس کا بھارت دشمن ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت میں آخری حد تک جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اس کی حد پار بھی کریں گے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچ تو ابھی بھی وہی ہے بھارت کے اندر اسی ایکسپینشن کے حوالے سے, اکھنڈ بھارت والی, گریٹر اسرائیل سے مماثلت رکھنے والی, ابھی حالیہ ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے بھی سامنے آتے ہیں, پھر حالیہ جو بیانات اسرائیل سے دیے جاتے ہیں اسے سب سے زیادہ بھارت میں اچھالا جاتا ہے اور پاکستان کے کردار کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ صرف بیانات کی حد تک رہیں گے, جو منظرنامہ ماضی میں ہو چکا اس سے انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوگا, یا پاگل پن اتنا سوار ہے کہ ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں کوئی اور ایسی بڑی جنگ کا ہم سامنا کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ناگزیر ہے, کیونکہ پاکستان نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہوا ہے. بھارت نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے وہ پاکستان پر کچھ نہ کچھ کرے تاکہ اپنے عوام کو جو دھوکہ دہی جس طریقے سے جاری ہے وہ یہ بتا سکے کہ ہم نے پاکستان کو مجبور کر دیا ہے. پاکستان نے انکار کر دیا ہوگا سب کچھ سے. اس کا جواب کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے, لیکن ایک جنگ لازمی ہے اور اس
जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक भारत टूट फूट कर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो नहीं जाता.